طلاق دینا ہے۔ یہ ہے جائز، بامر مجبوری اس کی اجازت دی گئی، لیکن اللہ کو سخت ناپسند ہے، تو لہذا بلا وجہ صرف غصے میں آ کر طلاق دے دینا یہ بڑی جہالت ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ قرآن مجید فقان حمید نے یہ بیان کیا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو پہلے سمجھانے کی کوشش کرے، نصیحت کرے، پیار محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرے، پھر بھی جھگڑا ختم نہ ہو تو بات چیت بند کر دے، چند دنوں کے لیے قطع تعلق ہی کرے، لیکن گھر سے نہیں نکالے، گھر میں ہی رکھے، لیکن بات چیت وہ بند کر دے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرے۔ اگر عورت جو ہے اس پر بھی سلو کرنے کے لیے تیار نہیں تو تیسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہے ہلکا پھلکا مارنا، لیکن اس میں تفصیل ہے۔ بعض صورتوں میں ہلکا پھلکا مارنے کی اجازت ہے اور بعض صورتوں میں نہیں ہے۔ 5 یا 6 کام بتائے شریعت نے کہ اگر عورت یہ کرتی ہو، پہلے اسے سمجھائیں، پھر ناراضگی کا اظہار کریں، بات چیت بند کریں، پھر بھی نہ مانے تو ہلکا پھلکا مار سکتے ہیں۔ وہ 5-6 چیزوں میں سے ایک چیز ہے وہ نماز نہ پڑھتی ہو، اگر ناپاک ہو جائے تو پاکی کا غسل نہ کرتی ہو، ناپاک ہی گھومتی رہی ہو، ایسی ناپاک رہے کہ جناب ایک نماز قضا دوسری نماز قضا، بے پردہ گھومتی ہو، نامحرم مردوں سے بات چیت کرتی ہو، بغیر اجازت کے گھر سے باہر چلی جائے۔ اس طرح کے چند ہیں 3 4 یا 5 کام کہ جس کی وجہ سے مارنے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی کیا، پہلے نصیحت کرے، نصیحت سے نہ مانے تو کلام بند کرے، بات چیت بند کرے، پھر بھی نہ مانے تو ہلکا پھلکا مار سکتا ہے۔ ہلکے پھلکے سے مراد یہ ہے کہ سر پہ مارنا حرام ہے، چہرے پہ مارنا حرام ہے، اور جسم پر اس طرح مارنا حرام ہے کہ نشان پڑ جائے، اور اس طرح مارنا بھی حرام ہے کہ ہڈی کو تکلیف پہنچے، ہڈی ٹوٹ جائے یا نشان پڑ جائے، اس طرح مارنا حرام ہے۔ اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر بیوی کپڑے استری نہیں کرتی، کپڑے نہیں دھوتی، کھانا نہیں پکاتی، ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی، جھاڑو نہیں دیتی تو سمجھا سکتے ہیں، مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں جہاں شوہر ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ اس سے پوچھے تو کہتا ہے جی کپڑے استری نہیں کیے، ایسے جھاڑو نہیں دی، میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ان معاملات میں سمجھا سکتے ہیں، مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جن معاملات میں غصہ کرنے کی اجازت ہے اس میں تو شوہر صاحب خود اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ خود فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو بیوی کو نماز نہ پڑھنے پر کیا ڈانٹے گا، اور اسی طرح جو ہے خود نامحرم عورتوں سے گپ شپ کرتا ہے تو عورت کو کیسے گناہ سے روکے گا۔ اچھا بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اللہ کے ولی بن جائیں اور ہماری بیوی جو ہے اللہ کی ولیہ ہو، تاکہ ہم تو گناہگار بندے ہیں۔ یعنی بعض لوگ یہ چاہتے ہیں میری بیوی پردہ کرے، میری بیوی نامحرم مردوں سے گفتگو نہ کرے، لیکن خود پردہ نہیں کرتے ہیں، خود جو ہے وہ نامحرم عورتوں سے، مثلا رشتہ دار عورتوں سے بالکل فری ہو کر گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیے جب ہم خود عمل نہیں کریں گے تو ہماری بات کا اثر کیسے ہوگا؟ تو یہ چند معاملات ہیں، لیکن ان معاملات میں کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ عام طور پر مار دھار جو ہوتی ہے یا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے صرف دنیاوی معاملات میں، اور دنیاوی جو معاملات ہیں اس میں مارنے کی اجازت نہیں ہے، صرف سمجھا سکتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد بھی اگر سلو نہ ہو تو اب اللہ اکبر، یہ 3 اسٹیپ میں حکم یہ ہے کہ میاں بیوی کے علاوہ تیسرے کو پتہ نہ ہو ان کے آپس کے جھگڑے۔ یہاں تو پورے خاندان میں، پورے شہر کے اندر باتیں پھیلا دی جاتی ہیں۔ فرمایا یہاں تک یہ بات
دو کے درمیان ہو، میاں بیوی کے درمیان، اب بھی صلح نہیں ہو رہی، شوہر کا قصور ہے یا بیوی کا قصور ہے، لیکن دونوں میں صلح نہیں ہو رہی، تو اب تعین کیسے ہو کہ کس کا قصور ہے؟ تو پھر عورت جو ہے اپنے خاندان میں سے کسی کو مقرر کرے اور مرد اپنے خاندان میں سے کسی کو مقرر کرے جو نیک صالح شخص ہو، سمجھدار ہو، عمر رسیدہ ہو، تاکہ اس کا تجربہ ہو، اور پھر وہ اتنا نیک صالح ہو کہ ان دونوں کے راز کو کسی کو نہ بتائے، دونوں کی گفتگو سنیں یہ دونوں، اور پھر ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں۔ لیکن کوئی ایسا معاملہ ہو کہ صلح نہ ہو سکے تو اب شوہر جو ہے آخری اسٹیج یہ آتا ہے کہ وہ طلاق کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو فرمایا وہ سوچ لے، 1000 مرتبہ سوچ لے طلاق دینے سے پہلے، کیونکہ طلاق دینے سے پہلے جتنا سوچنا ہے سوچ سکتا ہے، طلاق دینے کے بعد کیا سوچے گا؟ ہمارے یہاں سوچنے کا مرحلہ آتا ہے طلاق دینے کے بعد۔ ہمارے حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ، پیر طریقت رہبر شریعت، اب اکثر جب بھی علمی مذاکرہ کرتے تو اکثر یہ سوال آتا، یعنی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ سے لوگوں نے سوال کیا، حضرت یہ بتائیے کہ کیا غصے میں طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ تو حضرت اس کا جواب بڑا دلچسپ انداز میں دیتے۔ آپ نے فرمایا میاں یہ بھی کوئی سوال ہے، آدمی طلاق غصے میں ہی دیتا ہے، پیار محبت میں طلاق کون دیتا ہے؟ پھر حضرت ایک مثال دیتے تھے، حضرت فرماتے کیا کبھی سنا کہ کسی نے کہا بیگم آج تم نے کھانا بہت زبردست بنایا لہٰذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں؟ بھئی آدمی ناراض ہو کے غصے میں تو دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ تو غصے میں ہی تو طلاق دی جاتی ہے، محبت اور پیار میں طلاق کون دیتا ہے؟ تو جتنا بھی غصہ ہو، ایک تو لفظ طلاق کی طرف وہ کبھی نہ جائے زندگی بھر، اور دوسرا جتنا بھی غصہ ہو ایک دوسرے کے ماں باپ تک نہ پہنچے، نہ عورت اپنے شوہر کے ماں باپ کو گالی دے یعنی ساس سسر کو، اور نہ مرد اپنی بیوی کے ماں باپ کو کبھی گالی دے۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک عورت یا ایک مرد ہر تکلیف ہر تانا برداشت کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو کوئی بھی گالی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کر سکتے ہیں برداشت؟ بتائیے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے ماں باپ کو گالی دیں وہ ہمارے ماں باپ کی عزت کرے؟ کیسے ہوگا؟ پھر رد عمل میں وہ ہمارے ماں باپ کو گالی دے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے در حقیقت اپنے ماں باپ کو گالی دینے والا ہے۔ اس کی وجہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب آپ دوسرے کے ماں باپ کو برا کہتے ہیں تو سامنے سے وہ آپ کے ماں باپ کو برا کہتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوا؟ ہم خود ہو گئے۔ تو جتنی بھی لڑائی ہو، جو بھی مسئلہ ہو، کبھی بھی زوجہ کے ماں باپ تک نہیں پہنچے کہ تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، توبہ استغفر اللہ۔ دوسروں کے ماں باپ کی ہم عزت کریں گے تو لوگ ہمارے ماں باپ کی عزت کریں گے۔ تو پہلے سوچ لے، اور سوچنے کے بعد خوب 1000 مرتبہ سوچ لے، سوچنے کے بعد اچھا میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں۔ عام طور پر لوگ غصے میں آ کر بیوی کے ماں باپ کو برا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اصل میں تنگ آ جاتے ہیں، اور ان کے ذہن میں شیطان یہ ڈالتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کی بڑی عزت کرتی ہے، تو اب میں غصے میں آ کر اس کے ماں باپ کو گالی دوں گا نا تو یہ ڈر جائے گی اور آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گی کہ دیکھو اس کی وجہ سے میرے ماں باپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ مثلا تجھے کام کرنا نہیں آتا تو صفائی نہیں کرتی، ہر وقت موبائل لے کر بیٹھی ہے، سوتی رہتی ہے، تیرے ماں باپ نے یہ سکھایا، تیرے ماں باپ ایسے۔ اب اس گفتگو سے وہ بلیک میل کرنا چاہتا ہے، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اتنا جذباتی ہو جائے کہ وہ سوچے کہ میں اب ایسے کام نہیں کروں تاکہ میرے ماں باپ کو برا نہ کہا جائے، لیکن یہ اس کی خام خیالی ہے۔ ماں باپ کو جب وہ برا کہتا ہے تو عورت کو ضد آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جب میرے ماں باپ کو گالی دیتا ہے مجھے اس گھر میں رہنا ہی نہیں۔ اور جس عورت کا یہ ذہن بن جائے پھر عورت کی ضد بڑی خطرناک ہوتی ہے۔
تو کیسا بھی معاملہ ہو جائے یہ اصول یاد رکھیں. کیا اصول ہے؟ کاروبار کے جھگڑے میں بھی کبھی بھی کسی کے ماں باپ تک نہیں پہنچے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے ماں باپ کا ادب سکھایا ہمیں. تو اب یہ ہے کہ وہ اچھی طرح سوچ سمجھ لے، پھر طلاق دینے کے بارے میں جس سے مشورہ کرنا ہے بزرگوں سے مشورہ کر لے، اور پھر اس کے بعد وہ صرف ایک طلاق دے، جو شرعی جو طریقہ ہے. ایک طلاق دے، اور وہ بھی حیض کی حالت میں نہیں، طہر کی حالت میں. حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، لیکن طلاق ہو جاتی ہے. طہر کے پیریڈ میں وہ ایک طلاق دے، ایسے طہر کے پیریڈ میں جس میں اس نے قربت نہ کی ہو، ایک طلاق دے. اب اس کے بعد دو طریقے ہیں، ایک طریقہ احسن ہے، دوسرا حسن ہے. احسن یہ ہے کہ وہ ایک طلاق دے اور پھر پوری عدت میں دوسری طلاق نہ دے. اب رجوع کرنا ہے تو رجوع کرے، اور رجوع نہیں کرنا تو عدت گزرنے دے. ایک طلاق کے بعد عدت گزر گئی تو عورت نکاح سے باہر ہو گئی. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک طلاق دی اور عدت کے دوران رجوع نہ کیا تو خود بخود 3 پڑ جائیں گی. یہ بات غلط ہے، 3 تو نہیں پڑیں گی، لیکن یہ ہے کہ اگر رجوع نہ کیا تو عدت کے بعد وہ نکاح سے باہر ہو گئی. اب وہ عورت چاہے تو اس سے دوبارہ نکاح کرے، اور نکاح نہ کرنا چاہے تو کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے. لیکن فائدہ کیا ہے؟ ایک طلاق دی ہے، اگر عورت عدت سے باہر ہو گئی اور کچھ عرصے تک اس کا نکاح نہ ہوا، پھر دونوں کی صلح ہو گئی تو دوبارہ نکاح یہ کر سکتے ہیں. تو سب سے آسان طریقہ ہے ایک طلاق دے اور پھر رجوع نہ کرے، اور رجوع کرنا چاہے تو رجوع کرے لیکن دوسری طلاق نہ دے. دوسرا طریقہ ہے حسن. حسن کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک طلاق دے، پھر رجوع نہیں کرنا تو اگلے طہر میں دوسری طلاق دے. یعنی ایک طلاق طہر میں دی، پھر انتظار کیا، حیض کا پیریڈ آیا، پھر طہر آیا تو طہر میں دوسری طلاق دی، پھر انتظار کیا، حیض کا پیریڈ آیا، وہ گزر گیا، تو پھر اس نے طہر کے اندر تیسری طلاق دی. تو اس طرح 3 طلاقیں ہوئیں، لیکن وقفے وقفے سے ہوئیں. آپ سمجھے تقریباً ہر طلاق کے درمیان 1 مہینے کا وقفہ ہوگا. تو اس نے ایک طلاق دی، پھر تقریباً 1 مہینہ انتظار کیا، پھر دوسری طلاق دی، تو انشاءاللہ تیسری کی نوبت نہیں آئے گی، دونوں میں صلح ہو جائے گی. تو یہ طریقے 2 طریقے ہیں، جائز ہیں. ایک احسن ہے، دوسرا حسن ہے. اس کے علاوہ باقی جو طریقے ہیں وہ سارے ناجائز ہیں. یعنی جو طلاق کے طریقے غلط ہیں وہ سارے ناجائز ہیں، ان طریقوں سے بچنا چاہیے. لیکن اس مسئلے کو پھر ریپیٹ میں کر رہا ہوں کہ غلط طریقے سے بھی طلاق دے گا، یعنی ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دے، حیض کی حالت میں طلاق دے، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اب یہاں پر جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ دیکھیں. یہاں یہ فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن. تم پر کچھ مطالبہ نہیں، تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو. او تفریضوا لہن فریضہ، یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو. وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کو کچھ برتنے کو دو. اس کا آسان خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے صرف نکاح کیا ہے، کسی شخص نے صرف نکاح کیا ہے اور ان دونوں کی تنہائی میں خاص ملاقات نہیں ہوئی، جس کو ہم خلوت کہتے ہیں. لیکن میں نے لفظ کہا ہے تنہائی میں خاص ملاقات، اس پر تھوڑی سی گہرائی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شادی ہو جاتی، مطلب نکاح ہو جاتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوتی اور طلاق ہو جاتی ہے.
تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ اگر صرف نکاح ہوا ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو، تو طلاق کی صورت میں عورت پر عدت لازم نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ تھوڑا سا اس مسئلے میں گہرائی ہے۔ وہ گہرائی یہ ہے کہ رخصتی تو نہیں ہوئی، لیکن دونوں تنہائی میں خلوت کر چکے ہیں، خاص ملاقات ہو چکی ہے، تو اب رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں طلاق کی صورت میں عدت لازم ہو جائے گی۔